السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج سنڈے کے دن شام کو مجھے جو ہے نا ایک بڑے اہم موضوع پہ یہ ویلاگ کرنا پڑ رہا ہے، اور پچھلے 3-4 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے لنڈن سے ایک صاحب شروع ہوئے، انہوں نے کوئی وہاں پہ کسی چیتھڑے سے ایک پبلیکیشن پہ ایک انہوں نے کانسپرسی تھیوری دی کہ پاکستان آرمی میں شاید خدا نخواستہ کو ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور لنڈن میں مقیم جو ہیں وہ صاحب ویلاگ ان کا کچھ دیکھتا تو ہے نہیں، اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا، انہوں نے بڑی کوشش کی اس کے اوپر ایک کانسپریسی تھیوری دینے کی۔ پھر ایک انڈین ٹیلی ویژن جو ہے، لوکل چینلز جو ہوتے ہیں جیسے، ان میں سے کسی ایک نے اس سٹوری کو بڑا بڑھا چڑھا کے بریکنگ نیوز کر کے دینے کی کوشش کی۔ اچھا، پچھلے 2 دن سے کیا ہو رہا ہے کہ میرے کافی دوست مجھے فارورڈ کر رہے ہیں میسیجز، اور اس میں ہے کہ جی پاکستان آرمی میں ایک کوئی خدا نخواستہ کو یا کاؤنٹر کو ہونے لگا تھا، اس میں کوئی میجر جنرل انوالو تھا، تو کوئی بریگیڈیئر انوالو تھا، تو کوئی کرنلز تھے، تو کوئی میجرز تھے، اور اس کے بعد 30 کمانڈوز تھے، اور پتہ نہیں سولجرز کتنے تھے۔ تو اور وہ جو ہے نا سارے بار بار پوچھیں کہ از اٹ ٹرو، از اٹ ٹرو، اٹ از سرکولیٹنگ آن مینی واٹس ایپ گروپس اینڈ آل دیٹ۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس از انٹرو، فیک اینڈ رانگ۔ اور یہ آپ کو اس پہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں پاکستانی ہوں تو میں ایسا کہہ رہا ہوں۔ جو ریجمنٹڈ فوجیں ہوتی ہیں نا دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں جو ریجمنٹڈ آرمیز ہوتی ہیں ان کے اندر اس طرح نہیں ہوتا، اور ہندوستان میں شاید ہوتا ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ الحمدللہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ اس میں 2-4 نام پھینکنا شروع کر دی کہ جی مبشر لقمان اس میں انوالوڈ ہے، اسے پھر مبشر لقمان انوالوڈ ہے، یا فلاں انوالوڈ ہے، فلاں انوالوڈ ہے، اس کو ایک اپنی طرف سے اوتھینٹک کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم تو نام بھی دے رہے ہیں، ہم تو رینکس بھی دے رہے ہیں، ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، یورپین ڈس انفو لیب نے دو دفعہ پوری دنیا کو بتایا کہ کتنی ہزاروں ویب سائٹس جو ہیں وہ بھارت کے اندر ہیں اور بھارت کے باہر بھی ہیں، اور کتنی آئی ڈیز کو وہ یوز کر کے پاکستان کے خلاف خاص طور پہ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اب آپ ایسی جب ڈس انفارمیشن کریٹ کرتے ہیں تو اس کا ریبٹل تو ہو نہیں سکتا ایسی چیز کا۔ اگر ریبٹل آپ دیتے ہیں تو وہ بہت بڑی سٹوری بن جاتی ہے، بلکہ وہ پہلی والی سٹوری دب جاتی ہے، اور دوسری سٹوری جو ہے وہ ایک نیوز آئٹم بن جاتا ہے کہ جناب یہ تو کچھ تو ہے نا کہ جو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تنگ آ گیا ہوں، میرے اتنے دوست، اتنے جاننے والے اور اتنے کلاس فیلوز جو ہیں مجھے یہ میسیجز فارورڈ کر چکے ہیں، اور 3 دن سے ہر ایک کو میں کہی جا رہا ہوں فیک فیک فیک۔ تو ساروں نے کہا اچھا فیک ہے تو یار کچھ تو کہو نا اس پہ آ کے۔ تو میں آپ کو آ کے بتا دیتا ہوں، اب دیکھیں اگر آپ نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے، پاکستان کو آپ نے نقصان پہنچانا ہے، تو بڑا سمپل ہے۔ اس میں تو امریکن تھنک ٹینکس کی رپورٹس ہیں، اس کے اوپر اور لوگوں کی رپورٹس ہیں کہ جناب آپ پاکستان آرمی کو ملائن کریں۔ اب پاکستان آرمی کو اگر آپ ملائن کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت پہ آپ کو ڈائریکٹ آپ کو ایک ہٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایک ان کا فیوریٹ طریقہ کار ہے یہ انڈینس کا، کہ یہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا ان کو جب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان از انسیف، پاکستان از اے بنانا ریپبلک، پاکستان جو ہے اس میں رول آف لا نہیں ہے، یہ وہ ہے۔ ریجمنٹڈ آرمیز میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں، سولجرز وغیرہ نہیں یوز ہوتے، کوئی 2-4 کمانڈوز جو ہیں وہ یوز نہیں ہوتے، اور یعنی آفیسرز بھی جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ اگر کہیں پہ آپ کو کوئی واقعہ ملا ہوا ہے تو مجھے ضرور اس کا بتائیے گا، مجھے ضرور اس پہ ایجوکیٹ کریے گا تاکہ میں بھی انلائٹنڈ ہوں۔ یہ لیبیا کی فوج نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے وہ چھڈ کی یا گھانا کی فوج نہیں ہے خدا نخواستہ، کہ وہاں پہ ایک میجر اٹھا یا کرنل اٹھا اور اس نے کو کر دیا، سب کو اوپر مار دیا، اور نیچے پھر وہ ایک بیٹھ کے اپنی فوج کنٹرول کر کے۔ یہ بڑی سسٹمیٹک اور اللہ کا شکر ہے کہ آرگنائزڈ فورس ہے، اور اسی لیے اس سے لوگ خوفزدہ رہتے ہیں، اور اسی لیے لوگ اس کے متعلق جو ہے افواہیں اور افواہوں کا بازار جو ہے وہ گرم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ کو میں نے کہا کہ یورپین ڈس انفو لیب نے وہ 2 دفعہ پکڑ کے آپ کو بتایا کہ کتنے ہزاروں بھارتی پروپیگنڈسٹ ٹولز ہیں سوشل میڈیا کے جن کو وہ یوز کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف زہر اگلنے پہ۔ اب ان کا شفٹ جو ہے، اونرز جو ان کا شفٹ ہوا ہے وہ یو کے میں شفٹ ہوا ہے، اور اس باری ان کے جو وہاں پہ ہینڈ پکڈ لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اب انڈیا میں جو طارق فتح جیسے لوگ ہیں ان کو تو لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، خود انڈینز ان کو نہیں سنتے بلکہ ہنستے ہیں اور ان کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں یار یہ آدمی جھوٹ بولنے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے. بٹ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ یہ جو خبریں آپ کے واٹس ایپ گروپس پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان آرمی کے اندر کو ہوا، جنرل باجوہ کے اوپر اسیسنیشن اٹیمپٹ ہوا، جنرل باجوہ جو ہے آزاد کشمیر نہیں گئے تو جنرل باجوہ فلاں جگہ نہیں گئے تو یہ ہو گیا. دس از آل کریپ. نہ صرف وہ گئے بلکہ وہ فارورڈ ایریاز پہ جا کے ٹرینچز میں جا کے اپنے ٹرپس کو مل رہے ہیں، ریگولر بات ہو رہی ہے، اوورسیز ٹرپس بھی ہو رہے ہیں، اینڈ ایوری تھنگ الحمد للہ از نارمل. ایسی بات پاکستانی فوج میں تو ہو نہیں سکتی. اگر کہیں اور ہو سکتی ہے تو وہ ہندوستان کو اپنی فکر کرنی چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کو میں یاد کرا دیتا ہوں کہ سال پہلے جب لداخ میں یہ ساری اسکرمش ہوئی تھی چائنیز کی اور انڈینس کی، تو وہاں 20 انڈینس جو تھے وہ مارے گئے تھے، سولجرز جو تھے. جب اس کو ہم نے جب تحقیق کی تھی تو اس وقت بھی میں نے رپورٹ کیا تھا، ہمیں پتہ چلا تھا کہ جناب وہاں پہ یہ جو ہندوفتہ کی سوچ اور ہندوفتہ کی جو مہم ہے یہ اتنی زیادہ انہوں نے آگ لگا دی ہے کہ خود ان کی فوج کے اندر پرابلمز ہو گئے ہیں، کیونکہ فوج میں ان کی بڑی پولرائزیشن ہے. اب وہاں پہ اس میں ہندوز بھی ہیں، سکھس بھی ہیں، جاٹس بھی ہیں، جینس بھی ہیں، مسلمس بھی ہیں، کرسچنس بھی ہیں. تو ہندو ڈاکٹرز نے وہاں دوسرے مذہب والے جو سولجرز تھے ان کا ٹریٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا. ان کا جی ہمارا دھرم جو ہے یہ بھشٹ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے دوز 20 پیپل ڈائیڈ اوور دیئر. اور جہاں تک ان کے سچ اور جھوٹ کا تعلق ہے تو آپ یاد کریں کہ 27 فروری کو تو یہ F-16 بھی گرا چکے ہیں. 28 فروری کو تو پتہ نہیں انہوں نے کتنا پے لوڈ کہاں پہ گرا دیا تھا. اور ایک کوا پاکستانی کوا ہے اس کی کیجولٹی ہوئی تھی اور اس ایک کوے نے لاج رکھ لی، اور کیونکہ اس کے علاوہ یہ کسی اور کو کچھ بال بھی بیکا نہیں کر سکے. لیکن اس کے بعد جب ریٹیلیشن کی پاکستان ایئر فورس نے، اور وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ 6 ہائی پروفائل ٹارگیٹس جو تھے انڈیا کے انہوں نے مارک کیے، اور پھر انہوں نے ان کو انفارمیشن بھیجی کہ تم رات کے اندھیرے میں آئے تھے، ہم دن دہاڑے آئے ہیں، 12 بجے 1 بجے آئے ہیں تمہارے پاس، اور تمہیں یہ ٹھوک کر چلے گئے ہیں، اور یہ جگہیں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. بٹ ڈونٹ گیٹ اینی فینسی آئیڈیاز بیکاز تم ہمارے جوتے کی نوک پہ ہو. جب چاہیں گے تمہیں سبق سکھا کے چلے جائیں گے. تو وہ F-16 بھی یاد کریں، وہ ابھی نندن بھی یاد کریں، وہی ابھی نندن جس کو پہلے ریلیز کر دیا تھا انہوں نے، ڈس آنریبلی ڈسچارج کر دیا تھا، پھر پبلک میں بڑا اپرور ہوا، ان کا جی ہمیں تو ہیرو چاہیے. پھر اسی ابھی نندن کو واپس لے کے آیا گیا اور اس کو جو ہے ڈفرینٹ میسیج میں بھیجنا شروع کیا کہ بتائے جی وار ہیرو ہے جی، اس نے F-16 مارا. امریکن گورنمنٹ نے بھی کنفرم کر دیا کہ نہ پاکستان کا کوئی F-16 یوز ہوا، اور خدا نخواستہ نہ پاکستان کا کوئی F-16 ہٹ ہوا. اور ویسے بھی جو پلینز وہ اڑا رہا تھا، یہ مگز جو ہیں یہ پری ہسٹورک پلینز ہیں، ان سے سیسنا کو تو ہٹ کر سکتا ہے وہ کسی آ کے کو، پائپر کو شاید ہٹ کر لے، لیکن یہ F-16 اس کی پہنچ کی باہر ہے. خود یہ JF-17 تھنڈر کا شکار ہو کے گئے تھے بھائی صاحب، اور اپنی ڈپریشن میں اور اپنے پینک میں انہوں نے اپنا ہی ایک ہیلی کاپٹر 8 لوگوں کے ساتھ اس کو تباہ کر دیا تھا، اور ایک جہاز جو تھا وہ انڈین ٹیریٹری میں جا کے گرا تھا. یاد کریں یہ ڈس انفارمیشن جو ہے یہ آج کی دنیا میں یوز کی جاتی ہے لوگوں کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے اداروں کے خلاف کرنے کے لیے. ایسا میسج اس پہ یقین کرنا تو درکنار، لیکن اس کو فارورڈ کرنا میں آپ کو بتاؤں یہ بھی آپ پھر ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو میں تمام دوستوں کو، تمام جاننے والوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی آپ کو میں بتا رہا ہوں دس از فیک نیوز، ڈو ناٹ پے اینی اٹینشن ٹو اٹ. پاکستان پائندہ باد.